الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور فتنہ اور فساد یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہاں تک فرماتے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اس وجہ سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے فتنہ و فساد برپا ہو، اور ہر اس کام کا ساتھ دینا چاہیے جس میں امن آتا ہو۔ ظاہر ہر چیز کے ظاہری اور باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب نظر آتے ہیں، باطنی اسباب کو سمجھنا پڑتا ہے، اور بعض باطنی اسباب ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ایمان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے صرف ایسے معاملات میں صرف اہل ایمان سے بات کی جاتی ہے، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے وہی ڈرے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا، ایمان لا چکا ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور چاہیے کہ ہر شخص یہ جان لے، دیکھے بالے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ اب کل کا مطلب آخرت ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو کیسے یہ سوچے گا کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جل شانہ جو تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ ہم بہت ساری گناہ ظاہری طور پہ کرتے ہیں، بہت سارے گناہ باطنی طور پر کرتے ہیں۔ ظاہری گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور باطنی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ صرف باطنی گناہوں سے بچنا یہ بھی کافی نہیں ہے، اور صرف ظاہری گناہوں سے بچنا یہ بھی کافی نہیں۔ جو شخص ظاہری گناہ سے بچتا ہے اور باطنی گناہ میں پڑا ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن جو ظاہری گناہ کرتا ہے وہ نہ صرف خود تباہی کے دانے پہ پہنچتا ہے اور دوسرے کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے، جب اس کو گناہ کرتے دیکھتے تو اس پر بھی یہ حکم لاگو ہو جاتا ہے کہ اس کو روکے۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ روکا جائے تو عذاب شدید آ سکتا ہے، عذاب شدید آ سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بے حیائی ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو اندر کی بے حیائی ہے کہ تنہائی میں بے حیائی کرنا جرم، اپنے آپ کو خراب کرنا۔ دوسرا وہ بے حیائی جو انسان ویسے ماحول میں کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، یہ اس سے بڑی خطرناک جرم ہے، فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرنا ہے۔ اور تیسری بے حیائی یہ کہ اس بے حیائی کی حمایت میں باقاعدہ بات چیت شروع کر لے،
تو یہ بے-حیائی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا مترادف ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ جو بے-حیائی ہے کہ اس کے بغلے باقاعدہ ایک منظم تحریک شروع کر لی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بہت زیادہ بڑھانے والی بات ہے، اور پورے قوم پر عذاب لانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جیسے قوم صالح نے جو اونٹنی تھی، ان میں سے جو شقی نے مارنا چاہا، تو وقت کے پیغمبر نے روک دیا، نہ کرو، اور قوم نے نہیں روکا، حالانکہ وہ بھی تو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی اونٹنی ہے، جو پیغمبر بات کرے تو وہ جانتے تھے، لیکن انہیں روکا نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پیغمبر اس کے ساتھیوں کو بچایا، اور باقی جو لوگ تھے ان کو ملیمیٹ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو خاموشی تھی، وہ ان کے ساتھ معاملت تھی، لہذا وہ نقصان میں پڑ گئے اور سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کبھی کوئی اس قسم کی تحریک اٹھتی ہے جو اللہ پاک سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہو، اس وقت قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روکے، ہاں جی، اس کو بڑھنے نہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اس وقت صورتحال کچھ ایسے ہی ہو گئی تھی، پورے دنیا کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا تھا، مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بے حیائی کرنا نہیں، بے حیائی کے لیے ایسے یعنی زبردست ذریعے وجود میں آ گئے کہ بے حیائی سے بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میں ایک دن نیٹ پر تفسیر عثمانی ڈھونڈ رہا تھا۔ اب تفسیر عثمانی مطلب ظاہر ایک دینی کتاب ہے، اور نیٹ پر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو تلاش تو کی جاتی ہیں۔ تو نیٹ پر میں نے تلاش کیا تو مل گیا الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی سائڈوں پہ گندی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو ڈھونڈ رہے اور ساتھ ہی گندی چیز کی دعوت موجود ہو۔ تو وہ شیطانی نظام بہت زیادہ بفر چکا تھا، اور ماحول بلکہ اس طریقے سے ای میلز وغیرہ آ جاتے تھے کہ آپ نے ای میل کو کھولا اور اس کے اندر گندگی۔ اب ظاہر مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ای میل کو نہیں کھولتے، مطلب ظاہر ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب میرے پاس تو ای میلز بہت آتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کون مجھے پہلی دفعہ جو ای میل بھیجے گا، تو مجھے کیا پتہ ہوگا کہ کون میں کس میں کیا چیز ہے اس میں، تو میں تو کھولتا ہوں۔ تو اس قسم کی چیزیں اس سے برآمد ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منظم سازش کے تحت بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ تو یہ جو نظام ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے پھر ظاہر اپنا انتظام کر دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اب ہمیں بچنے کا راستہ کیا ملے گا، کون سا راستہ ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، ان کے ساتھی نہ بنیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حکومت میں، بیوروکریسی میں اور اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کی حمایت میں لیکچر دیتے ہیں، حمایت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی۔ تو یہ پھر اللہ پاک کے غصے کو دلانے والی بات ہے۔ تو مسلمان جب بھی مارا جاتا ہے وہ اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ وہ کفر کی پیروی کرتا ہے، کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کی چیزوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو جو کفر کی چیزوں کی حمایت کرتا ہے وہ بہت خطرناک بات ہے، ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بلکہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ توبہ کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرنے کا سبب بن جائے۔ ہاں جی، میں آپ کو کیا بتاؤں،
یہاں تو کلم کلہ گناہ ہوتا ہے، اس پہ انسان شرماتا نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے اس طرح کسی مطلب جو ہے نا خطرناک چیز کے بارے میں بتایا کہ ملک پہ آیا تھا وقت پہ، تو انہوں نے کہا مجھے شہر سے نکالو، یہ میری وجہ سے. حالانکہ وہ تو ولی اللہ تھے، لیکن ولی اللہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے غلطیوں پر نظر تھی، تو انہوں نے کہا مجھے شہر سے نکال دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب ہر انسان یہ سوچے کہ میری وجہ سے یہ، تو اپنے اپنے لحاظ سے توبہ کر لے، اپنے اپنے غلطیوں سے توبہ کر لے، یہی راستہ سلامتی کا ہے. ایک تو یہ کام کرے، کیونکہ ضروری ہے، کہتے ہیں دفع مضرت سے جلب منفعت، نہ جلب منفعت سے دفع مضرت زیادہ اہم ہے. ہاں جی، جلب منفعت سے دفع مضرت زیادہ اہم ہے. اور یہ عقلی طور پر بھی بات ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ گندی ہے، تو آپ کیا اس کے اوپر عطر ڈال کے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ وہ اگر آپ عطر ڈالیں گے تو خوشبو تو آ جائے گی، لیکن جگہ تو گندی نہیں. ہاں جی، تو اس کے طریقہ ہے کہ پہلے گندگی کو صاف کر لو، پھر اس کے اوپر عطر لگا دو، تو وہ اس کا اثر بھی دیر پا ہوگا اور صفائی بھی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو جلب منفعت سے دفع مضرت اہم ہے، لہٰذا سب سے پہلے ان چیزوں سے توبہ کرنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا، ففروا الی اللہ، یہ جو ہے نا زیادہ اہم ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا جو ہے نا کیا ہے؟ جو اللہ جن چیزوں کو پسند کرتے اس طرف بھاگو. جو اللہ جن چیزوں سے ناپسند کرتے ان چیزوں کی طرف بھاگو جو اللہ کو پسند ہے. تو گناہ کا جو ہے یہ ماحول اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیزوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، خیر خواہی ہے، یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ان کاموں میں پناہ ڈھونڈو، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے ہمارے پاس جس کا کوئی نظیر نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ پاک کی صفت ہے، کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی صفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام خوب پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ اللہ تعالیٰ کا نام. آج کل اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرنا چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ تو ہے، سب جانتے. الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یعنی اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو ذرا میں آج کل یہ بات کرتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا یہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کی ترجمے کی طرف بھی غور کر لے، تاکہ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں خیال آ جائے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جیسے ابھی یہ دعا میں نے پڑھ لی، ویسے تو ہم پڑھ لیں گے بغیر سمجھے، پڑھ لیں گے، اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن وہ جو فائدہ ہے اصل وہ تب ہوگا جب ہم اس کو جان رہے ہوں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس طرح ہمارے دعائے نس ہے، تو اس کا ترجمہ وہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیں. وہ جو ترجمہ ہے وہ آپ اس کو دیکھیں، اور اس میں مطلب جان لیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں بھی بسم اللہ ہے 3 دفعہ، پہلے سٹارٹ میں بسم 2 دفعہ، 2 دفعہ 3 دفعہ. ہاں جی، 2 بار. جی جی بالکل. تو بسم اللہ ایک بار ہے، 3 مرتبہ. ہاں جی، تو بسم اللہ 3 مرتبہ ہے، اللہ اکبر 3 مرتبہ ہے، اور اس میں جو ہے نا اخیر میں سورہ اخلاص کا حصار ہے. سورہ اخلاص کا حصار ہے. یہ سورہ اخلاص کا حصار کا مطلب کیا ہے؟ سورہ اخلاص یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، یعنی اللہ جل شانہ
اس میں ترجمہ نہیں ہے. تو بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، یعنی سب چیز میں آ رہی. بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، یہ جتنی چیزیں آتا. بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یہ بھی اس میں آ گیا. بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت واللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اس کا مطلب شرک سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اسألک علم بخیرک من خیرک الذی لا یؤتی احد غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا اله غیرک اجعلنی فی عبادک واحفظنی من شر کل ذی شر خلقتہ، یعنی ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس کی شر سے ہاں پناہ مانگ رہے ہیں. ہاں جی، واحترزک بک من الشیطان الرجیم، اللہ من شر کل ذی شر خلقتہ واحترز بک منہم وقدم بین. اب کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتے کس چیز، یعنی سورہ اخلاص کے ذریعے سے. سورہ اخلاص کا باقاعدہ اس میں حصار ہے. سورہ اخلاص پڑھ کر سامنے پونکو، سورہ اخلاص پڑھ کر پیچھے پونکو، سورہ اخلاص پڑھ کر بسم اللہ سمیت دائیں پونکو، سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں پونکو، سورہ اخلاص پڑھ کر اوپر پونکو، سورہ اخلاص پڑھ کر نیچے پونکو. یعنی گویا کہ ہر طرف سے آپ ماشاءاللہ محفوظ ہو گئے سورہ اخلاص کے ذریعے سے. تو سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ذریعے سے. تو یہ جو چیز ہے ان کو ہم لوگوں ہم اس کو آربیٹری لیتے، ویسے ایز اٹ از لیتے نہیں بھائی. اس کا پورا ایک کنسپٹ لینا چاہیے، اس کا پورا ایک مفہوم عقیدہ اس کو لینا چاہیے. وہ عقیدہ آپ کو بچا رہا ہے، یہ الفاظ اس کا ذریعہ ہے. وہ عقیدہ آپ کو بچا رہا ہے، یہ الفاظ اس کا ذریعہ ہے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پیچھے جو کنسپٹ اور عقیدہ ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتے. تو یہ جو جو دعائنس ہے اس کو مفہوماً پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حفاظتی نظام کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے. تو امید کرتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله تعالى